کہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ عبارت بھی اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب کی آیت ہے، حالانکہ نہ تو وہ اللہ کا کلام ہے اور نہ ہی اللہ کی کتاب کی آیت ہے، بلکہ ان کی بنائی ہوئی عبارت ہے۔ پھر یہ اس پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کی آیتیں ہیں، حالانکہ وہ رب تعالیٰ کی آیتیں نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا اور کتاب اللہ میں اپنی طرف سے جو چاہا ملا دیا۔ تفسیر، وَإِنَّا اور بے شک، مِنْهُمْ ان سے یا ان میں، لا فریقین یلؤون البتہ ایک جماعت ہے جو موڑتی ہے، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتاب کتاب میں یا کتاب پڑھتے وقت، یعنی یقیناً اہل کتاب میں ایک جماعت وہ بھی ہے جو کتاب اللہ میں اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے اصل جملے یا اعراب بدل دیتے ہیں اور اپنے ملاوٹ کیے ہوئے جملوں کو اللہ کی کتاب کے لہجے میں پڑھتے ہیں، یا اپنی ملاوٹ کی ہوئی عبارتوں کو اللہ کی کتاب کی طرح تجوید اور ترتیل سے پڑھتے ہیں، جس سے یہ دھوکہ ہو کہ یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ منہم میں سارے اہل کتاب شامل ہیں، کیونکہ ان کے علماء یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور ان کی عوام یہ کہتی تھی کہ ہمارے پاس خالص اللہ کی کتاب موجود ہے، اور ممکن تھا کہ بعد سادہ مسلمان بھی یہ کہنے لگتے کہ قرآن مجید کی طرح پہلی آسمانی کتابیں بھی محفوظ ہیں، یعنی جیسے قرآن مجید محفوظ ہے اور اس میں زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، ایسے ہی پچھلی کتابوں میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس لیے اس آیت کو انا سے شروع فرمایا گیا۔ اصطلاح میں فریق کے معنی جماعت اور گروہ کے ہیں، اور یلونا کے معنی پھیرنا اور مروڑنا ہے۔ السنتا انسان کی جمع ہے، خیال رہے کہ زبان موڑنے کے چند معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کتاب اللہ میں تبدیلی کرتے ہیں کہ جو آیت اللہ کی طرف سے اتری تھی اسے نہیں پڑھتے، اور جو خود شامل کر دی ہے اسے پڑھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ آیتوں کی حرکتوں اور اعراب کو بدل دیتے ہیں جس سے کہ ان کے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو، من الکتابی وہ کتاب سے ہے، وما اور حالانکہ نہیں، ہوا وہ ہے، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تم ان کے اپنے شامل کیے ہوئے جملوں کو اللہ کی کتاب کی آیت سمجھو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جملے اللہ کی کتاب کی آیت نہیں بلکہ وہ خود ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر وہ اس پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، ہوا وہ ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کچھ پڑھا ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی عبارت ہے، لہٰذا اس پر ایمان لاؤ۔ وما اور حالانکہ نہیں ہے، ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ وہ عبارتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری گھڑی ہوئی عبارتیں ہیں۔ خیال رہے کہ ان کے دو فریب تھے، ایک یہ کہ اپنی بنائی ہوئی عبارتوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ ملا کر پڑھنا، اور دوسرا یہ کہ اپنی بنائی ہوئی آیتوں کو اللہ کی آیتیں کہنا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ اور وہ، يَعْلَمُونَ جانتے ہیں، یعنی وہ دھوکے سے نہیں، غلطی سے نہیں، بلکہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جھوٹ بول کر اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ یہ رب کا فرمان ہے اور یہ سخت جرم ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے، ان میں ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ملاوٹ کر کے ان ملاوٹ کیے ہوئے جملوں کو زبان موڑ کر اس طرح پڑھتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ عبارت بھی اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب کی آیت ہے، حالانکہ نہ تو وہ اللہ کا کلام ہے اور نہ ہی اللہ کی کتاب کی آیت ہے، بلکہ ان کی بنائی ہوئی عبارت ہے۔ پھر یہ اس پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کی آیتیں ہیں، حالانکہ وہ رب تعالیٰ کی آیتیں نہیں بلکہ ان کی اپنی بنائی ہوئی عبارتیں ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ مخلوق پر ہی نہیں بلکہ خالق پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں۔ پھر غلطی سے نہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری بنائی ہوئی عبارتیں ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔